کیا مشن ہے برائٹ؟ خاموش بیٹھی جیکی آخر بول ہی پڑی۔ انتہائی اہم مشن ہے جیکی، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ مشن چیف نے ہمیں دیا ہے، برائٹ نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ مجھے 2 فائل، جیکی نے کہا تو برائٹ نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ جیکی نے برائٹ سے کم وقت میں فائل پڑھ کر بند کر دی۔ یہ تو عجیب سا مشن ہے، جیکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بات عجیب ہے اس میں؟ برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہادرستان سے ملحقہ آزاد قبائلی علاقے میران میں خفیہ زمینی لیبارٹری ہے جس میں پاکیشیا اور شوگران کے سائنسدان مل کر کام کر رہے ہیں۔ اس لیبارٹری میں کاسموس انرجی پر انتہائی ایڈوانس ریسرچ کی جا رہی ہے۔ کاسموس انرجی ایٹمی انرجی سے بھی لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے، اور اس کاسموس توانائی کو میزائلوں میں استعمال کرنے کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ریسرچ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بین البراعظمی میزائلوں کے بارے میں تمام معلومات یکسر بدل جائیں گی۔ کاسموس توانائی کا حامل میزائل پوری دنیا کے 1000 چکر بغیر رکے کاٹ سکتا ہے، اور اس کی رفتار اس قدر تیز ہوگی کہ جدید سے جدید ترین ایٹمی میزائل سسٹم یا ایٹمی میزائل ڈیفنس سسٹم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ میزائل خلا میں موجود دنیا بھر کے خلائی سیاروں کو بھی آسانی سے نشانہ بنا سکے گا۔ کاسموس توانائی پر ایکرمیا میں بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام ابھی ابتدائی شکل میں ہے، جبکہ پاک ایشیا کی اس لیبارٹری میں یہ کام انتہائی اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس پر کام کرنے والے ایک سائنسدان ڈاکٹر بشیر نے اسے اعلیٰ سطح پر پہنچایا ہے، اور اس ریسرچ میں ڈاکٹر بشیر کے تحت شوگران کے بڑے سائنسدان کام کر رہے ہیں، اور ڈی ایجنسی کے ذمے یہ کام لگایا گیا ہے کہ اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے اور اس میں موجود تمام سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس لیبارٹری میں ہونے والے کام کے فارمولے کو وہاں سے صحیح سلامت حاصل کر کے ایکرمیا پہنچایا جائے۔ جیکی نے فائل میں موجود تفصیلات کو چند فقروں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عجیب بات آخری 2 صفحوں میں ہے برائٹ، تم نے شاید انہیں غور سے نہیں پڑھا، جیکی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو تم بتا دو۔ مجھے تو واقعی کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی، برائٹ نے اور زیادہ کھل کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیبارٹری کے حفاظتی انتظامات اس انداز میں کیے گئے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے ناقابل تسخیر اور ناقابل اپروچ ہے۔ اس میں ایسے آلات نصب ہیں جن کی وجہ سے اس لیبارٹری کو کسی بھی ہتھیار سے تباہ نہیں کیا جا سکے گا، حتیٰ کہ یہاں تک درج ہے کہ اگر اس لیبارٹری کے اندر ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم بھی فائر کیا جائے تو وہ فائر نہیں ہو سکتا۔ کسی قسم کی ریز، گیس یا بارودی ہتھیار سب ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس مشن کو مکمل کرنے کی غرض سے حکومت ایکرمیا نے ایک انتہائی جدید ترین آلہ جسے اب تک پوری دنیا میں سے انتہائی سختی سے سیکرٹ رکھا گیا ہے، اس لیبارٹری میں پہنچانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ آلہ کسی صورت مکمل حالت میں لیبارٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اسے پارٹس کی صورت میں اندر بھجوایا جانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا وہ حیران کن ہے۔ پاک ایشیا میں ایک ایسے گروپ سے رابطہ کیا گیا ہے جو ان علاقوں اور بہادرستان میں خفیہ طور پر اسلحہ سپلائی کرتا ہے، اور پھر اسلحہ کی کھیپ میں اس آلے کو، جس کا کوڈ نام ایس ہے، کے پارٹس رکھ کر بھجوائے گئے۔ اسلحے کا ایک پیکٹ جس میں ایس کے پارٹس ہیں وزارت سائنس کے ایک سیکرٹری شہاب الدین کو پہنچایا گیا۔ اس نے وہ پیکٹ وصول کیا اور پھر اس میں سے ایس کے پارٹس نکال کر باقی اسلحہ اپنے مخصوص آدمیوں کو فروخت کر دیا، اور خود وہ سرکاری دورے پر لیبارٹری میں گیا اور وہاں اپنے ایک آدمی ڈاکٹر سلامت کو یہ پارٹس پہنچا دیے۔ اس طرح ایس وہاں پہنچ چکا ہے اور اس وقت وہ ڈاکٹر سلامت کی طویل میں ہے، اور اب ہم نے وہاں جا کر مشن مکمل کرنا ہے۔ یہ سب عجیب باتیں نہیں ہیں، جیکی نے کہا۔ تمہارا خیال ہے کہ وہی سیکرٹری سائنس مشن مکمل کر دیتا؟ ہمارے وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، برائٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں تو ڈاکٹر سلامت ایسا آسانی سے کر سکتا تھا، جیکی نے کہا۔ نہیں جیکی، یہ سیکرٹری سائنس بھی صرف بیرونی آفس تک محدود رہتا ہے، اور ڈاکٹر سلامت کا تعلق بھی صرف بیرونی آفس تک ہے۔ اس کا کام سپلائی کے لیے رابطے کرنا اور سپلائی وصول کر کے اندر بھجوانا ہے۔ وہ خود لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ لیبارٹری اس بیرونی آفس سے علیحدہ ہے، اور سپلائی کے اندر جانے کا بھی انتہائی پیچیدہ نظام اپنایا گیا ہے۔ یہ کام صرف تربیت یافتہ ایجنٹ ہی کرتے ہیں۔ البتہ ہمارے لیے یہ سہولت پہلے ہی پیدا کر دی گئی ہے کہ یہ آلہ وہاں پہنچا دیا گیا ہے جس کی مدد سے اس لیبارٹری کو تباہ کیا جا سکتا ہے، برائٹ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گئی ہوں، جیکی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آؤ پھر اس پر چیف سے بات کر لیں، برائٹ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس دروازے پر پہنچ گئے جہاں سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔
ان کے وہاں پہنچتے ہی دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اور بیٹھو، میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے مشن کو بخوبی سمجھ لیا ہے۔ البتہ تمہارے ساتھ اس سلسلے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، چیف نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر اس نے برائڈ کے ہاتھ سے فائل لے کر واپس دراز میں رکھ دی۔ یس چیف، برائڈ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جس علاقے میں یہ لیبارٹری ہے وہاں مخصوص قد و قامت اور رنگ و روپ کے لوگ رہتے ہیں۔ ان کا رہن سہن، لہجہ، گفتگو کا انداز اور زبان بھی یکسر علیحدہ ہے۔ وہاں عورتیں بھی بغیر برقع کے باہر نہیں نکل سکتیں۔ البتہ وہاں اقوام متحدہ کا ایک بڑا آفس ہے۔ اس آفس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے سینے پر اقوام متحدہ کا مخصوص کارڈ ہر وقت لگائے رکھتے ہیں۔ اس کارڈ کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ اور سردار انہیں کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی طرف سے اس علاقے میں اسکول، ہسپتال وغیرہ چلائے جا رہے ہیں اور وہاں غریب لوگوں کی نقد مدد بھی کی جاتی ہے۔ اس کے جواب میں ان سے صرف یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ وہاں پوست کاشت نہ کریں تاکہ اس سے منشیات نہ بنائی جا سکے۔ اقوام متحدہ کی مخصوص ٹیمیں اس پورے علاقے میں جیپوں میں گھومتی رہتی ہیں تاکہ پوست کی کاشت کو چیک کر سکیں۔ ویسے بھی اقوام متحدہ کی طرف سے پوست کی کاشت کرنے والے لوگوں اور سرداروں کو بھاری زر تلافی دیا جاتا ہے، اس لیے اب وہاں چوری چھپے پوست کاشت ہو تو ویسے نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہاں ٹیمیں چیک کرتی رہتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت پوسٹ چیک کرنے والی ٹیموں کی تعداد 6 ہے۔ ہر ٹیم کے پاس 2 جیپیں ہیں اور ہر ٹیم میں 10 افراد ہوتے ہیں، جن میں 4 خواتین ہوتی ہیں۔ یہ خواتین وہاں غریب عورتوں سے مل کر ان کے معاشی، سماجی اور گھریلو معاملات میں مدد کرتی ہیں، اس لیے تم لوگ وہاں صرف اقوام متحدہ کے افراد کی جگہ لے کر ہی کام کر سکتے ہو، ورنہ تمہیں وہاں ایک قدم بھی کوئی اٹھانے نہ دے گا، اس لیے اس کا انتظام بھی پہلے ہی کر لیا گیا ہے۔ لیکن ایسی ٹیم کا انتخاب کیا گیا جو اس علاقے کی انچارج ہے جہاں لیبارٹری ہے، اور حسن اتفاق سے یہ ٹیم ایکرمین ہے۔ اس ٹیم کا سربراہ میجر راجر ہے۔ میجر راجر کو یہاں کال کیا گیا ہے اور پھر اسے بریف کیا گیا تو وہ اس مشن میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم لوگ جب پاکیشیا پہنچو گے تو راجر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ چھٹی گزار کر وہاں پہنچ جائے گا، اور پھر راجر اور اس کا ساتھی کیپٹن رچرڈ اور ایک عورت ماریا اس ٹیم میں رہے گی، جبکہ باقی 7 افراد کو ڈراپ کر دیا جائے گا، اس لیے تم اپنے اور جیکی کے علاوہ 5 افراد جن میں ایک عورت مزید شامل ہو ساتھ لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ پھر آگے جو کچھ کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میجر راجر اور اس کے ساتھی تمہارے احکامات کے پابند ہوں گے اور تمہاری مدد کریں گے، چیف نے کہا تو برائٹ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ نے واقعی انتہائی حیرت انگیز انتظامات کیے ہیں چیف، اس طرح ہمیں مشن مکمل کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، برائٹ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم جس قدر جلد ممکن ہو سکے مشن مکمل کر لو، کیونکہ پاکیشیا میں سب سے بڑا خطرہ وہاں کی سیکرٹ سروس کا ہے، اس لیے انہیں کسی وقت بھی اطلاع ہو سکتی ہے۔ اگر انہیں اطلاع ہو گئی تو پھر معاملات بے حد خطرناک ہو سکتے ہیں، چیف نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں چیف، ہم انتہائی تیز رفتاری سے کام کریں گے، البتہ لیبارٹری کے اندر سے ہم نے جو فارمولہ لے آنا ہے اس سلسلے میں ہمیں سائنسی ہدایات کون دے گا تاکہ ہم اس فارمولے کو شناخت کر سکیں، برائٹ نے کہا۔ یہ سب کچھ تمہیں رابرٹ بتائے گا، اس کے آفس میں چلے جانا، باقی سارا پروسیس وہ خود کرے گا، لیکن اسے اصل مشن کا علم نہیں ہے اور نہ ہی اس میجر راجر اور اس کے ساتھیوں کو ہے، اس لیے تم نے اصل مشن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، چیف نے کہا۔ اگر رابرٹ کو اصل مشن کے بارے میں علم نہیں ہے تو وہ اس فارمولے کے بارے میں کیسے بتائے گا، برائٹ نے کہا۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس فیلڈ کے سائنسدان ڈاکٹر رچمنڈ سے تمہاری ملاقات کرائے گا، اصل بات ڈاکٹر رچمنڈ کو معلوم ہے اور وہی تم سے اس معاملے میں بات کرے گا، چیف نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، اب ہمیں اجازت، برائٹ نے کہا۔ وش یو گڈ لک، مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا، چیف نے کہا۔ یس چیف، برائٹ نے کہا اور سلام کر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جیکی بھی چیف کو سلام کر کے اس کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران جب فجر کی نماز پڑھ کر اور پارک میں اپنی مخصوص ورزش کر کے واپس فلیٹ پر پہنچا تو سلمان وہاں موجود تھا۔ تم آ گئے، وہیں اسپتال میں رہنا تھا، تمہاری وہاں ضرورت پڑ سکتی ہے، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا۔ وہاں اب مستقل طور پر میری ضرورت نہیں ہے، آپریشن کامیاب رہا ہے اور بھاوج کی طبیعت اب بہتر ہے، انہیں ابھی 1 ہفتہ وہاں رہنا ہے، سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن صاحب، سلیمان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو، عمران نے مڑ کر پوچھا۔
صاحب اسپیشل اسپتال میں عام مریض تو داخل ہی نہیں ہو سکتا، پھر وہاں کے اخراجات بھی بے حد زیادہ ہوں گے، سلمان نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم بے فکر رہو، ڈاکٹر صدیقی نے اس سلسلے میں کافی عرصہ پہلے کام کر رکھا ہے، انہوں نے حکومت سے باقاعدہ اس کی اجازت لے رکھی ہے، اور اس سلسلے میں فنڈ اسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف اکٹھا کرتا ہے، اور شہر کے دیگر لوگ بھی اس سلسلے میں ڈاکٹر صدیقی کی معاونت کرتے ہیں۔ جہاں تک تمہاری بھاوج کا تعلق ہے تو میں نے ڈاکٹر صدیقی سے کہہ دیا ہے اس کے تمام اخراجات تم خود ادا کرو گے، عمران نے کہا تو سلمان بے اختیار چونک پڑا۔ میں ادا کروں گا؟ کیا مطلب؟ میرے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی؟ سلمان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے اپنی بڑی بھاوج کے لیے تم اپنے خفیہ خزانے کا منہ نہیں کھول سکتے تو پھر کس کے کام آئے گا یہ خزانہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس بار سلمان بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، اب میں سمجھ گیا کہ آپ کے خزانے کا منہ کھولنا ہے۔